حملہ کرنے جا رہے ہیں ان کو تنگ کیا جائے۔ تو پہلا معاملہ تو یہاں مدینہ طیبہ کے رہنے والے یہودیوں کی طرف سے ہوا کہ ان کو تنگ کیا گیا۔ اس کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شرط یہ رکھی، قید یہ لگائی کہ جو حدیبیہ کے اندر شریک تھے صرف وہی لوگ خیبر میں جائیں گے، کیونکہ اللہ نے وعدہ انہی سے کیا ہے کہ ایک اور فتح ہے جو تمہیں اللہ نے عطا کرنی ہے، جو اللہ نے ابھی اپنے پاس رکھی، جس پر ابھی تم قادر نہیں ہو سکے۔ تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر صرف وہی لوگ جو تھے وہ تیار ہوئے۔ دوسری بات نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائی کہ صرف صلح حدیبیہ والے شریک ہوں گے اور کسی کی نیت جو ہے وہ مال کی نہ ہو، کسی کے پیش نظر مال غنیمت نہ ہو۔ دوسری اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قید یہ رکھی گئی کہ ایک تو شریک وہی لوگ ہوں گے، دوسرا یہ کہا گیا کسی کو مال غنیمت کی طلب نہیں، صرف اور صرف ثواب کے حصول کے لیے جانا۔ سارے تیار ہو گئے۔ ایک روایت میں 1600 تعداد ہے اور ایک روایت میں 1400 تعداد ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ کچھ عورتیں بھی تیار ہوئی۔ ان عورتوں کی تعداد جو ہے وہ 18 لکھی گئی ہے جو اس جنگ میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم خیبر کی طرف آپ کا سفر جاری ہے۔ اس سفر میں ایک اور معاملہ، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال اعلان کرو کہ جس کی سواری کمزور ہے وہ واپس لوٹ جائے، کیونکہ دشوار گزار راستہ ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے۔ آج کے دور میں جو اب آپ گوگل کریں تو 172 کلومیٹر بنتا ہے، اس دور میں 184 کلومیٹر ہے، اور اتنا خطرناک راستہ تھا، اونچا نیچا راستہ۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ جس کی سواری کمزور ہے وہ واپس لوٹ جائے۔ اب آپ اس واقعے پر غور کیجیے گا، جس کی سواری کمزور ہے وہ لوٹ جائے۔ تو جو کمزور سواری والے تھے واپس چلے گئے، ایک شخص واپس نہ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوا تو خطرناک راستے کی وجہ سے اس کی سواری بدکی، وہ اپنی سواری سے گرا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سواری پر گرنے کی وجہ سے اس کی گردن کا منکا ٹوٹا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بلایا۔ بلال کو بلا کے فرمایا تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ تم یہ اعلان کرو؟ یا رسول اللہ میں نے تو اعلان کر دیا تھا۔ حضور علیہ السلام فرمایا اب اعلان کرو، سارے لشکر کو یہ اعلان کرو کہ جو نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جو نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے پر آپ غور کریں کہ جب انسان نے کہیں جانا ہو تو سب سے پہلے اپنی سواری کو دیکھیں۔ حکمتیں اور بصیرتیں تو یہاں نظر آتی ہیں کہ سواری پر کہیں آپ نے سفر پر جانا ہو تو پہلے اپنی سواری کو دیکھیں کہ کیا یہ سواری اس سفر کے قابل ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ کو حکمت بھرا بیان بھی نظر آئے گا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی سواری کمزور ہے وہ نہیں جائے گا۔ راستے کا معاملہ یوں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سفر پر روانہ ہو جاتے۔ اب خیبر کا وہ معاملہ آتا ہے جو بڑا مشہور و معروف ہے، اور اس سفر میں ایک معاملہ چلتے چلتے کیا ہوتا ہے، حضرت سلمہ بن اکوع کے چچا ہیں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عامر آتے ہوئے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے جنگ کے حوالے سے، ان کی زبان پر کچھ اشعار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشعار سنے تو فرمایا اللہ تمہاری مغفرت فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے یہ مخصوص جملہ کہہ دیتے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ شہید ہو جائیں گے۔ کسی کے لیے جب یہ مخصوص جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل جاتا، صحابہ سن لیتے تو صحابہ یہ جان لیتے کہ اب ان کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ لوگوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی آپ یہ نہ کہتے، آپ ہمیں اس سے اور فائدہ اٹھا لینے دیتے، ابھی آپ یہ نہ کہتے۔ اب مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کی اس کس انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں
کہ ان کے نزدیک رسول اللہ علیہ السلام کی زبان سے نکلے خبر دی جا رہی ہے، اور حضور سے کیا عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ یہ نہ کہتے، ابھی ہم ان سے تھوڑا اور فائدہ اٹھا لیتے۔ یہ جنگ کے ابتدائی معاملات۔ اب اس کے بعد ایک معاملہ ایسا پیش آتا ہے کہ جب آپ وہاں جا کے قلعوں کا محاصرہ کرتے ہیں، اور اس میں حکمت عملی رسول اللہ علیہ السلام کی بڑی اہم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لشکر ہے 1400 اور بروایت دیگر 1600۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جتنے ان کے قلعے ہیں، ہر قلعے کے اوپر کچھ افراد کی ذمہ داری جو ہے وہ لگا دیتے، تاکہ ہر قبیلہ اپنے اپنے دفاع میں مصروف رہے، دوسرے کی مدد نہ کر سکے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی تھی اس حوالے سے۔ اچھا، پورے جو یہودی تھے وہاں پہ خیبر میں، اگر ان کی تعداد گنی جائے تو وہ 10,000 ہے۔ 10,000، 1400 یا 1600، 1600 بھی لگا لیں، 10,000 اور 1600 کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کہ ہر قلعے کے باہر کچھ نہ کچھ فوج جو ہے اپنی کھڑی کر دی جاتی ہے، یوں ان کا مقابلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہودی اس دور میں بڑے ان کے پاس وسائل تھے، اب اس کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ کہ ایک قلعہ فتح ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا قلعہ، پھر تیسرا قلعہ، یوں یہ یہودیوں کے قلعے جو ہے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک چرواہا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن یہ بکریاں میرے پاس کسی کی ہیں تو میں ان کو تو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے مالکوں کے ہاں کر دو۔ اس نے کہا میں نے قلعے میں بھی نہیں جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس نے ان بکریوں کو پتھر مارا کہ بکریاں جو تھیں وہ آگے قلعے کی طرف بھاگ گئیں۔ جب بکریاں قلعے میں داخل ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب پہنچتا ہے تو ایک پتھر اسے لگا کہیں سے، کیونکہ اس جنگ میں یہ بھی تھا کہ قلعے کے اوپر سے وہ لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے، وہ اس پتھر کی زد میں کوئی بھی مسلمان صحابی آتا تو وہ شہید ہو جاتا۔ یہ جنگ آسان نہیں تھی کہ ہمیں لگے کہ بڑی آسان جنگ ہے۔ تو کسی پتھر کی زد میں آ کے وہ جو چرواہا تھا وہ شہید ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس چرواہے کا شاید آج نام کوئی نہ جانتا، لیکن اس کے مقدر کا ستارہ یوں چمکتا ہے، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم اپنی چادر اس کے اوپر اڑاتے ہیں۔ کوئی اس کے مقدر کا اندازہ لگا سکتا؟ اپنی چادر مبارک اس کے اوپر ڈالتے ہیں، پھر حضور چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں تو فوراً منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا اس کی جنت کی جو 2 حوریں وہ اس کے پاس آئی ہوئی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو میں ان سے حیا کرتے ہوئے میں نے اپنا چہرہ ادھر کو کر لیا کہ وہ بیٹھی ہیں اس کے پاس۔ کتنا مقدر ہے ان کا۔ یہ ایک اس بندے کا معاملہ ہے جس کا نام آج نہیں جانتا کوئی بھی، صرف ایک معاملہ کہ رسول اللہ پر آپ کی حیات طیبہ میں وہ ایمان لایا اور جام شہادت نوش کر گیا، اس کے کھاتے میں کوئی اور نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو پھر بو بکر و عمر عثمان و علی، بو ذر، بلال، صہیب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معاملہ اور مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جن کی ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے ہمراہ گزری، کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا؟ اب یہاں معاملہ وہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ عامر جو تھے وہ ان کا سامنا ہوتا ہے مرحب کے ساتھ، ان کا سامنا ہوتا ہے مرحب کے ساتھ۔ اب مرحب بھی شعر پڑھتا ہے، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شعر پڑھتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، پہلوان ہے۔ کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شاک الصلاح بطل محرب، اور میں ایسا حملہ آور ہوں کہ جب میں جوہر دکھلاتا ہوں تو پھر تلواریں نہیں چلتی، پھر شعلے نکلتے ہیں۔ حضرت عامر نے بھی یہی اشعار پڑھے، کہنے لگے قد علمت خیبر انی عامر، خیبر مجھے بھی جانتا ہے کہ میں عامر ہوں۔
مجھے بھی خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، میں بھی پوری طرح ہتھیار سے لیس ہو کے میں بھی اسی طرح لڑنے والا ہوں کہ شعلے آگ کے بلند ہو جاتے ہیں۔ حضرت سلمہ نقشہ کھینچ رہے ہیں اپنے چچا کا اور مرہب کی لڑائی کا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس دوران یہ ہوا کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ مرہب آپس میں لڑتے ہیں۔ اس لڑائی کے دوران یہ ہوا کہ حضرت عامر نے ایک وار کیا اور مرہب اس وار سے بچ گیا، تو وہ جو تلوار کا زوردار وار کیا تھا وہ واپسی آئی اور حضرت عامر کو اپنے خود کو لگ گئی اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اپنی ہی تلوار سے، اپنی ہی تلوار کا وار لگنے سے حضرت عامر کے جسم پر زخم آیا اور وہ شہید ہوئے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے باہر نکلتا ہوں تو کچھ صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ عامر کا تو معاملہ گیا، بیچارے کو اللہ نے ایسے اپنی تلوار سے خود مر گیا۔ یہ وہ گفتگو کر رہے تھے، اس کو نقل کر رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ورنہ ہم ان کے بارے میں ایسے الفاظ عامیانہ سے بول بھی نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا روتے روتے، اے اللہ کے نبی میرے چچا، اچھا بشارت پہلے دے دی تھی، کچھ سمجھیے گا ان حکمتوں کو، کچھ سمجھیے گا، یہ معمولی سی باتیں نہیں ہیں کہ اللہ کے نبی پہلے فرما دیتے ہیں کہ یہ اس کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ کئی سالوں کے بعد جا کے وہ واقعہ پیش آتا ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے فرمایا کہ یہ اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اب شہادت کی بھی خوشخبری تو بشارت تو پہلے ہے، جنگ ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن جنگ میں حضرت عامر جو ہے وہ اپنی تلوار لگنے سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بیچارہ چلا گیا، اس کا تو معاملہ خراب ہو گیا۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں میں روتے روتے حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے چچا کا معاملہ ایسے؟ حضور من قال ذلک، کون کہتا ہے ایسے؟ میں نے کہا لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کذب من قال ذلک، جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے۔ تجھے پتہ ہے سلمہ، تجھے پتہ ہے کہ عامر کو اللہ نے دوہرا اجر عطا کیا، عامر کو اللہ نے دوہرا اجر عطا کیا۔ کوئی زبان نبوت سے نکلنے والے لفظوں کی صداقت اور حقیقت کو تو جانے کوئی۔ یوں حضرت عامر کے بارے میں جب یہ بشارت اللہ کے نبی علیہ السلام نے دے دی کہ دوہرا اجر اس کو ملا تو سارے خاموش ہو گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا جاتا ہے، لیکن وہ جو قلعہ ہے وہ فتح نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا جاتا ہے، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی جاتی کہ جی معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لشکر جو ہے وہ فتح یاب نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وہ بات ارشاد فرمائی جو ہمارا اہل ایمان کا بچہ جانتا ہے، اور وہ منظر جو ہم نے بہت بچپن میں اپنی اسلامیات کی کتاب میں پڑھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دن جنگ کے بعد، مسلسل سارا دن جنگ ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا محب و محبوب ہے، اور اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اسے فتح و نصرت سے نوازے گا، اور وہ بغیر فتح کیے واپس نہیں لوٹنے والا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہے، اور اس لشکر میں وہ پیچھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں تھے اپنی اسی تکلیف کی وجہ سے۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب نماز اشراق سے فارغ ہوئے تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں ہاتھ پکڑ کر لایا کہ آنکھیں کھل نہیں رہی تھی تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا، حضور نے پوچھا کیا بات ہے علی؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی تو نہیں کچھ بھی دیتا، آنکھوں کی تکلیف ہے آنکھوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا سر انور اپنی گود میں رکھا، لعاب دہن لگایا۔ اگر قتادہ کی آنکھ پر لعاب دہن لگے تو ساری زندگی وہ آنکھ تکلیف میں نہیں آتی، ساری زندگی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا،
تکلیف جاتی رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ اور معاملہ یوں تھا کہ سارے صحابہ جو تھے صبح صبح رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور بعض اصحاب سیر نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ سارے نا آنے بہانے سے حضور کے سامنے سے گزرتے، کہ اگر نہیں حضور کی توجہ ہم پہ پڑی تو پتہ چلے ہم بھی میدان میں ہیں، شاید جھنڈا ہمیں مل جائے، سارا لشکر اس انتظار میں ہے کہ صبح جھنڈا ہمیں ملے گا، لیکن سب کو چھوڑ کے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا جاتا ہے، اور انہیں بلا کر وہ جھنڈا عنایت کیا جاتا ہے، اور اس جھنڈے سے پہلے حضور کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں ڈلتا ہے، جس کا دیکھنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی بصیرت اور بصارت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، اور اس کے بعد پھر مرحب سے آپ کا سامنا ہوا۔ اب مرحب نے وہی شعر پڑھا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے للکارا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرا، اور میں اس شیر کی طرح ہوں جس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کھڑا مد مقابل اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، اس کے چہرے کی ہیبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا۔ میں وہ ہوں، میں اس شیر کی مانند ہوں کہ جس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ مد مقابل اس کے چہرے کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ تجھے تو وادی جانتی ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ اوفیہم بالساع کیل السندرا، یہ وہ بات ہے کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ فرمایا میں وہ ہوں جو سا کا بدلہ سندرا سے دیتا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، سا کہتے ہیں پیمانے کو، یہ چھوٹا سا ایک پیمانہ ہوتا ہے عرب میں، اور اس کے بعد ایک جو بڑا پیمانہ ہے اس کو کہتے ہیں سندرا۔ اس کا ہم یوں سمجھ لیں کہ میں وہ ہوں جو چھٹانکی کے مقابلے میں کلو دیتا ہے، کہ میں سا کے مقابلے میں سندرا دیتا ہوں، کہ اگر کوئی میرے سامنے آ کے کھڑا ہو۔ یہ شعر ہے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر ہے۔ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں اس شعر کی مثل ہوں جو سامنے آئے تو مد مقابل صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر ڈر جائے، اور میں وہ ہوں کہ اگر کوئی مجھ پر جتنا مرضی حملہ کرے، وہ سارا کا سارا حملہ میرے لیے ایک سا کی مثل ہے، اور میرا حملہ جو ہے وہ سندرا کی مثل ہے، کہ جیسے شٹانکے کے مقابلے میں کلو ہوتا ہے۔ اب جب مرحب نکلا، مرحب کے منہ کھل، مرحب یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ اصحاب سیر نے یہ لکھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی، طبرانی کی روایت ہے کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، وار حضرت علی کا اس کے دانتوں پر لگا تھا۔ کیسے تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سارا خیبر جانتا، اور دانتوں پر وار پڑا اور چیرتے ہوئے اس کی کھوپڑی جو تھی وہ اڑا کے رکھ دی۔ مرحب کی جب کھوپڑی اڑائی، اس کا قلعہ تھا نائم، یہ مشہور ترین قلعوں میں ایک قلعہ ہے جس کو فتح نہیں کیا جا سکا تھا۔ اب جب مرحب اس کو جہنم حاصل کر دیا تو اس کے بعد پھر قلعے پر بھی مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ یوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے خیبر کو فتح کر لیا، اور پھر فاتح کی حیثیت سے یہاں سے پھر واپس لوٹتے ہیں، اور اسی سفر میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوتی ہے۔ یہ سردار کی بیٹی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کی جاتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ سردار کی بیٹی ہے، اس لیے یہ آپ کے شایان شان ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ اب یہاں معاملہ تو یہ کہ حضور سے عرض کیا جاتا ہے، دوسری طرف معاملہ یہ ہے، طبرانی کبیر میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کے چہرے پر نشان دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا کہ یہ نشان کیسا ہے؟ تو صفیہ کہتی ہیں کہ میں سو رہی تھی، میں نے ایک خواب دیکھا،
میں نے خواب کیا دیکھا کہ یثرب کا چاند میری گود میں آ پڑا، مدینہ طیبہ کا چاند میری گود میں آ پڑا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ خواب سنایا تو میرے شوہر نے مجھے ایسا تھپڑ مارا کہ یہ نشان میرے چہرے پر بن گیا۔ وہ مجھے کہنے لگا تو یثرب کے بادشاہ کی خواہش کرتی ہے، تو یثرب کے بادشاہ کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کو بھی علم سے کس قدر نواز رکھا تھا، اللہ نے ان کو بھی علم سے نواز رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان کا علم نافع نہیں بن سکا کہ خواب کی تعبیر ایسی کی کہ صفیہ سے کہتا ہے اس کا شوہر، تو چاہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنے؟ تھپڑ مارا۔ اور اس کے بعد معاملہ قدرت نے کیا کیا کہ حضرت صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور مسلمانوں کی ماں بنی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی لڑی میں سے، ان کی نسل میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی ہوئی۔ اور یہاں پھر وہ معاملہ بھی پیش آیا جو صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھٹنا، اپنا پاؤں زمین پر رکھا اور حضرت صفیہ حضور کے مبارک گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہوتی۔ آج کے دور میں کیا ہو سکتا ہے، ہم بیوی کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول لیں، یہ سمجھ کے کہ ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے لیے اپنا پاؤں نیچے کیا تھا کہ گھٹنا جو تھا وہ بینڈ کیا تھا، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر حضرت صفیہ جو تھی وہ اونٹ پر سوار ہوئی تھی۔ یہ اعزاز و اکرام ہے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہاں ایک اور معاملہ بھی بہت اہم پیش آیا تھا، وہ معاملہ یہ تھا کہ جب یہ سارے یہودی پکڑ لیے گئے نا، ان سارے، یہ دیکھیے رحمت عالم کی رحمت للعالمینی کا اندازہ کوئی اس بات پہ لگا ہے۔ یہ کون یہودی ہیں جنہوں نے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی معاملے میں اکرام نہیں کیا؟ حسد، جن کے حسد کو قرآن بیان کر رہا ہے، حسد من عند انفسہم، یعنی کوئی اور نہیں، قرآن اللہ کا گواہی دیتا ہے، اور دشمن ہیں، اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں تیار کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا، ہر بار بچا چکا ہے۔ یہودیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس راستے سے لے آئے جس راستے میں یہودیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان لاشوں پر سے جب گزر ہوا تو ایک خاتون جو تھی، وہ خاتون اپنا چہرہ پیٹنے لگی، اپنے سر پہ مٹی ڈالنے لگی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ دیکھا تو فرمایا اس شیطان صفت عورت کو میرے پاس سے لے جاؤ، یعنی اس کا معاملہ شیطانوں والا ہے، یہ واویلا بے صبری شیطانوں والا معاملہ، اس کو میرے پاس سے لے جاؤ۔ اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے جو جملہ فرمایا وہ آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ فرمایا اے بلال، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تم لوگوں کے دل سے رحم نکل گیا کہ تم لاشوں کے پاس سے عورتوں کو لے کے گزر رہے ہو؟ اس ایک جملے پر غور کیجئے، اے بلال، تم لوگوں کے اندر سے رحم نکل گیا کہ تم لوگ لاشوں کے پاس سے قیدیوں کو لے کے جا، تمہیں اور راستہ نہیں ملا تھا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم عورتوں کو یہاں سے لے کے گزرے کیوں جہاں لاشیں پڑی۔ اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت جعفر رضی اللہ تعالی، جن کا تذکرہ ہم حبشہ کی ہجرت میں پڑھ کے آئے، وہ خیبر کے اس راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا خطرناک سفر، اور اس سفر کی قید و جو مشقتیں ہیں وہ ایک طرف، جب حضرت جعفر آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے ماتھے پر بوسہ دیا رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور نے اپنے جسم اقدس سے انہیں چمٹایا، فرما کے جب چمٹا لیا تو فرمایا اے جعفر، میں یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا کہ خیبر کی فتح زیادہ ہے یا تمہارے ملنے کی خوشی زیادہ۔ کوئی ہے اندازہ اس بات کا؟ اور پھر ان کو 2 ہجرتوں والے لقب ان کو دیا کہ حضرت جعفر رضی اللہ۔ ایک اور معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا قبیلہ جو دوس قبیلہ تھا وہ مدینہ طیبہ پہنچا تھا۔ انہیں خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیبر جا چکے ہیں،
تو ان لوگوں سے برداشت نہ ہوا کہ ہم حضور کی جدائی برداشت کریں، ہم اتنی دور سے سفر کر کے آئے، حضور کو دیکھنے آئے، کہا کہ وہ تو خیبر ہیں، تو وہ سارا قبیلہ جو تھا وہ مدینہ طیبہ سے خیبر آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملتا۔ تو یوں یہ سارا معاملہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے کہ ان کا سارا قبیلہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر یہودیوں کی صلح ہوتی ہے۔ صلح یہ ہوتی ہے کہ ہم اتنا اتنا مال آپ کو دیں گے۔ اس کے بعد پھر ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ ان سے مال لینے جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملہ طے پایا ہے اس کے مطابق جب وہ ان کے پاس جاتے ہیں کہ جو صلح کی شرائط ہیں کہ ہم پھل دیں گے آدھا، وہ پھل لینے جاتے ہیں، تو اصحاب سیر نے یہاں تک لکھا کہ آدھے آدھے پھل کی بات ہوئی تھی، کہا جو تمہارا جی چاہتا ہے لے لو۔ جو پھل اتارا گیا اس کے 2 حصے کیے گئے، اور 2 حصوں کے بعد کہا گیا جو تمہارا جی چاہتا ہے لے لو۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف یہ کہا کہ جی ہم سے یہ زیادہ وصول کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان سے کہا کہ آپ ہم سے زیادہ لے لیں۔ فرمایا ایسا سوچنا بھی مت کہ میں تم سے زیادہ لوں گا، جتنا مجھے حکم ہے بارگاہ نبوت سے اتنا میں تم سے وصول کروں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا ایسا انصاف ہو تو زمین و آسمان کیسے قائم نہ رہے، ایسا عدل ہے تبھی تو زمین و آسمان قائم۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ قوم ہے جس نے ہر معاملے میں دکھ دیا، اس نے ہر معاملے میں دکھ دیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہاں کہاں انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ آج امت کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ہمارے ساتھ وفا کریں، جنہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وفا نہیں کی، اور کتنے کتنے سوال تھے جو موسیٰ علیہ السلام سے کر۔ سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں، ہر موقع پر آتا ہے اپنا وعدہ توڑ دیا، ہر موقع پر آتا ہے سوال پر سوال کیا، کبھی پورے نہیں اترے، کسی موقع پر ان کے ساتھ جا کے لڑائی نہیں کر سکے، ہر موقع پر اپنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پشت دکھائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، امام الانبیاء کے ساتھ وفا نہیں کر سکے، وہ میرے اور آپ کے ساتھ اپنے عہد کی پاسداری کریں گے۔ لیکن پھر بھی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے کئی ایسے سوکھے دانشوروں کو لگتا ہے کہ جی یہودی جو ہے وہ اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے، اور اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ شاید یہودی ٹھیک کر رہے ہیں، اور فلسطینی جو معاملہ آپ کے سامنے جو فضا ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور کئی اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان لوگوں نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ ان لوگوں کی جگہ پہ کوئی کھڑا ہو کے دیکھے جنہوں نے اتنی قید و بند کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ یہ قدم ایسے نہیں اٹھتے، یہ قدم ایسے نہیں اٹھتے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا تھا کہ جب انسان مجبور ہو جائے، حالات مجبور، اذا یئس الانسان طال لسانہ، انسان مایوس ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، پھر اس کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کسن نور مغلوب یسود علی القلب، تو وہ بلی بھی ہونا تو وہ کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ جیسے شیخ سعدی نے گلستان میں یہ شعر لکھا عربی زبان کا کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسن نور مغلوب یسود علی القلب، کہ جب انسان عاجز ہو جائے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ مثل عاجز بلی کے کتے پر بھی حملہ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اس تشبیہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، وہ دنیا کی ساری سپر پاور طاقتوں کا ہاتھ اس کے سر پہ ہو، پھر بھی ایمانی طاقتوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ ایمان والے ان کے ساتھ ہی کم از کم کھڑے ہو جائیں۔ لیکن مسلمانوں کو یہ توفیق بھی نہیں ہوگی کہ وہ حماس کے بارے میں 2 بول بھی بول سکیں ہمدردی کے۔ آپ دیکھ لیجئے گا اور رسول اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا آپ نے حال یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کوئی غالب نہ آ سکے، تو رب نے کیا فرمایا تھا؟ آپ ہی کے لوگ کسی کو موقع دیں گے، کسی کے حمایتی بنیں گے، ورنہ آپ کی امت پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ حماس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوگا کہ سارے ہی مسلمان حماس کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے اور ان کے جا کے زیر سایہ بیٹھ جائیں گے، اور آخر کار یہ ہوگا کہ انہی کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی عزتیں عظمتیں قائم رکھے۔ اس خیبر کی فتح کا صدقہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہادری کا صدقہ، جو اللہ نے ان کو شجاعت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے، آمین ثم آمین۔